کافر ہو جانے اور کفر کی حالت میں مر جانے والوں کی سزا کیا ہے؟ اللہ کی معرفت کا راستہ کیا ہے؟ اور دنیا کو دیکھ کر خدا شناسی کا درس کون لوگ لیتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 161 سے 164 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 161 اور 162 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ جو لوگ کافر ہو گئے اور اسی حالت میں اس دنیا سے گزر گئے، ان پر خدا کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ وہ لوگ ہمیشہ اس لعنت اور پروردگار کی رحمت سے دوری میں گرفتار رہیں گے کہ نہ ان کے عذاب میں کمی ہوگی اور نہ ہی کسی قسم کی مہلت دی جائے گی۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان دو آیتوں کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہو چکا ہے کہ اگر حق کو چھپانے والے توبہ کریں اور حقائق کو بیان کر دیں تو پروردگار عالم کا لطف و کرم اور مہربانی ان کے شامل حال ہوگی۔ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ کفار توبہ نہ کریں اور کفر کی حالت میں مر جائیں تو پھر پروردگار عالم، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ان کے گلے کا ہار ہوگی۔ سوال: آیت میں سب لوگوں کی طرف سے لعنت کا ذکر آیا ہے، لیکن لوگوں میں سے کچھ لوگ کافر ہیں یا کافروں کے دوست ہیں، اس لحاظ سے سب لوگوں کی لعنت کافروں پر ہوگی، اس سے کیا مراد ہے؟ جواب: یہ لعنت دنیا اور آخرت کے لیے ہے، لہذا وہ لوگ جو دنیا میں کافر ہیں یا کافروں کے دوست ہیں، آخرت میں وہ سب لوگوں کی لعنت کے مستحق قرار پائیں گے۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، سورہ اعراف آیت نمبر 38۔ اولیاء خدا کی درخواست اور دعا میں سے ایک اہم دعا اسلام و ایمان کی حالت میں موت کا ہونا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ جب وہ مریں تو مسلمان مریں۔ توفنی مسلمہ، سورہ یوسف آیت نمبر 101۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے نصیحت کرتے ہیں، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 132۔ نہ مرنا مگر یہ کہ مسلمان حالت میں مرنا، یعنی پروردگار عالم کے سامنے سر تسلیم خم کیے رہنا۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان دو آیتوں میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، کفر پر اصرار کرنا اور کفر کی حالت میں مرنا ہمیشہ کے لیے رحمت خدا سے دوری کا باعث ہے۔ نمبر 2، اہم بات زندگی کا ختم ہونا ہے کہ انسان ایمان کی حالت میں مرا ہے یا بے ایمانی کے عالم میں مر گیا ہے۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 اور 164 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. تمہارا معبود واحد معبود ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جو کہ رحمان اور رحیم ہے۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان دونوں آیتوں کے نکات کو غور سے سن لیتے ہیں۔ طبعی عناصر اجزائے کائنات اور ان پر حاکم فطری قوانین کے درمیان پائی جانے والی ہم آہنگی، خدائے وحدہ لا شریک کی حاکمیت، قدرت اور ارادے کی نشانیاں ہیں۔ آسمانوں کی خلقت اور ان میں ہمیشہ پائی جانے والی وسعت، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، زارعات آیت نمبر 47۔ اب تک انسان کی معلومات صرف آسمان اول کی بعض جزئیات تک ہو سکی ہیں۔ ان کا استحکام سبعاً شدادا، سورہ نبا آیت نمبر 12۔ 7 آسمان کا طبقہ دار ہونا، 7 سماوات طباقا، سورہ ملک آیت نمبر 3۔ ان پر حاکم نظام، اوہا فی کل سماء امرہا، سورہ فصلت آیت نمبر 12۔ ان کے درمیان موجود رابطہ اور ستون کے بغیر ہونا، بغیر عمد ترونہا، سورہ رعد آیت نمبر 2۔ پھر ان کا محفوظ ہونا، سقفا محفوظا، سورہ انبیاء آیت نمبر 32۔ ستاروں کا اپنے مدار میں حرکت کرنا اور ان کے درمیان موجود فاصلوں کا قائم رہنا خدائے وحدہ لا شریک کی قدرت اور حکمت کی علامات ہیں۔ سعدی کہتا ہے، ساری مخلوق کا دل خالق کے دل کی تدبیر سے ہے، جو کہ دل نہیں رکھتا مگر ہر دل اس کا اقرار کرتا ہے۔ پہاڑ و دریا اور درخت سب تسبیح کر رہے ہیں، ہر سننے والے ان اسرار کو نہیں سمجھ سکتے۔ عقل انگور کے سنہری خوشے سے حیران ہے، فہم و شعور انار کے ایک یاقوتی دانے کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ وہ پاک و بے عیب خدا ہی ہے کہ جو اپنی عظیم قدرت کے ذریعے چاند، سورج اور دن رات کو مسخر کرتا ہے۔ کلمہ ریاح لفظ ریحن کی جمع ہے جس کے معنی ہوا ہیں، لیکن قرآن میں جہاں کہیں ریح کا لفظ آیا ہے اس کے ساتھ عذاب کا ذکر ہوا ہے، جیسے بریح سرسرین، حاقہ آیت نمبر 6۔ لیکن جہاں ریاح کا کلمہ آیا ہے وہاں بارش اور لطف الہی کا ذکر بھی ہے۔ حدیث میں پڑھتے ہیں کہ جب کبھی ہوا چلتی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے، خداوندہ اس ہوا کو ریاح رحمت قرار دے، ریح عذاب قرار نہ دے۔ تفسیر مجمع البیان، تفسیر صفوۃ التفاسیر۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان آیتوں کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، فطرت اور دنیائے طبیعت کی پہچان خدا شناسی کے راستوں میں سے ایک ہے جس کے ذریعے ہمیں اس ذات کی عظیم قدرت و حکمت اور وحدانیت کی شناخت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال یا شبیہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ اجزاء سے مرکب ہے۔ نمبر 3، طبیعت اور انسان کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی صنعت سب اسی ذات کی طرف سے ہے۔ نمبر 4، دنیا کی ہر موجود چیز کتاب فطرت کی ایک آیت ہے۔ ایک آگاہ انسان کی نظر میں درخت کا ایک سبز پتا پروردگار عالم کی کتاب معرفت کا ایک ورق ہے۔ نمبر 5، صرف عقل مند لوگ ہی اس کائنات کو دیکھنے سے خدا شناس کا درس حاصل کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ کافر ہو جانے اور کفر کی حالت میں مر جانے والوں پر اللہ
فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک راستہ فطرت اور دنیائے طبیعت کی پہچان ہے، اور دنیا کو دیکھ کر خدا شناسی کا درس صرف عقل مند لوگ لیتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔